ایک اور اہم مسئلہ جو بار بار پوچھا جاتا ہے کہ کیا قربانی گھر کے ہر فرد پر، ہر صاحب استطاعت پر فرض ہے، ضروری ہے؟ ایک اہم مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ قربانی گھر کے ہر فرد پہ ضروری ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی، پہلے تو اس کے حکم میں اختلاف ہے، کیا یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ تو اس کا عمومی حکم یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، اور جس کے ساتھ استطاعت ہے، جو مستطیع ہے، اس کے لیے قربانی واجب ہے۔ جیسا کہ کچھ درسوں میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، صاحب استطاعت پر جو قربانی کر سکتا ہے وہ قربانی نہ کرے، اور تو آپ نے اسے عیدگاہ کے قریب آنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو عید کی نماز پڑھنا واجب اور ضروری ہے، اور ایک واجبی چیز سے آپ کا روکنا اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کرنا صاحب استطاعت پر واجب اور ضروری ہے۔ ہاں، ایک عمومی حکم سنت مؤکدہ ہے، جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے قربانی ضروری ہے۔ اور یہ قربانی پوری ایک فیملی کی طرف سے ایک قربانی کافی ہے، ایک قربانی کافی ہے، گھر کے ہر فرد کی جانب سے قربانی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، جیسے کیا ہے کہ اگر گھر میں کئی بھائی ہیں، سب کما رہے ہیں، والد صاحب کے انڈر پوری فیملی ایک فیملی بنی ہوئی ہے، ایک ساتھ رہتی ہے، ایک چولہا ہے، ایسی صورت میں ایک جانور کیا ہے، ایک جانور، ایک قربانی پوری فیملی کی طرف سے کافی ہوگا، گھر کے ہر ایک فرد کی جانب سے ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی جیسے والدین کے ساتھ نہیں رہتا ہے، وہ مستقل اپنا الگ رہتا ہے، اس کا چولہا برتن سب الگ ہے، وہ مستقل رہتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر وہ مستطیع ہے تو اس کو بھی الگ سے قربانی کیا ہے، اس پر ضروری ہوگا۔ اگر فیملی مکس ہے تو ایک کیا ہے، قربانی سب کی طرف سے کافی ہوگا، جیسا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور ایک دوسری بات میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً، کہ وہ فرماتے ہیں کہ کن فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یضحی الرجل منا بالشاة الواحدة عنه وعن اہل بیته فیأکلون ویطعمون، کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی اپنی طرف سے ایک بکری ذبح کرتا، اور اپنے گھر والوں کی طرف سے بھی ایک بکری اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی کرتا، فیأکلون، وہ خود بھی کھاتا، ویطعمون، اور دوسرے فقراء اور مساکین کو کھلاتا بھی تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو قربانی کیا کرتے تھے، دو قربانی، تو ایک قربانی آپ اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے کرتے تھے، اور ایک دوسری قربانی آپ اپنی امت کی طرف سے کیا ہے، قربانی کیا کرتے تھے۔ تو آپ ایک ہی جانور، ایک قربانی پورے اپنی طرف سے اور پورے اپنے گھر والوں کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ تو لہذا اگر فیملی ایک ہے، کیا مشکل ہے، سارے کا معاملہ ایک ساتھ ہے، پورے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک قربانی کافی ہے۔ اگر فیملی الگ الگ ہے، الگ جی رہے ہیں، الگ ان کا کھانا پینا ہے، ایسی صورت میں، استطاعت کی صورت میں، اس کے لیے ہر فرد پر قربانی واجب ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قربانی کے سلسلے میں ایک اور اہم مسئلہ جو بار بار پوچھا جاتا ہے، ایک اور اہم مسئلہ جو بار بار پوچھا جاتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قربانی اصل زندے کی طرف سے ہوتا ہے، اصل قربانی زندوں پر مشروع ہے کہ اس کی جانب سے قربانی کیا جائے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ اکرام نے اپنی جانب سے اور اپنے گھر والوں کی جانب سے قربانی کی۔ تو لہذا قربانی زندوں پر کیا ہے، کی جانب سے مشروع ہے اور ضروری ہے صاحب استطاعت کے۔ مردوں کی جانب سے اصل حکم یہ ہے کہ قربانی نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مردے کی جانب سے، میت کی جانب سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس میں تین قسمیں ہیں۔ قربانی کے سلسلے میں میت کی جانب سے جو قربانی ہوتی ہے وہ تین طرح کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے جو قربانی کر رہا ہے، اور اپنے گھر والوں میں کیا ہے، جو لوگ زندہ ہیں اور مردہ ہیں ان کو بھی شامل کر لے، تو اس بارے میں کوئی خلاف نہیں ہے، ہاں وہ کر سکتا ہے کہ ایک قربانی جو فیملی کی طرف سے کی جا رہی ہے اس میں اپنے کو اور اپنے گھر والوں میں
جو زندہ ہے مردہ ان کو بھی شامل کر لیا جائے، تو انشاءاللہ اجر ان تک بھی پہنچے گا، اور یہ کرنا جائز ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے واللہ اعلم۔ اسی طرح کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے، مرنے والے نے وصیت کی ہے کہ میری مرنے کے بعد میری جانب سے قربانی کیا جائے، اس کی وصیت ہے، تو وصیت کی صورت میں اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا۔ ایسی صورت میں لازم ہو جاتا ہے کہ میت کی جانب سے قربانی کی جائے، ہاں اللہ یہ کہ کیا ہے، جو وارث ہے وہ عاجز آ جائے، اس کے پاس قربانی کی استطاعت نہ ہو، تو ایسی صورت میں اگر وصیت ہے، اور وصیت کے سلسلے میں یہ قاعدہ ہے کہ میت مرنے والا ایک ثلث سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کے مال میں ایک ثلث ایک تہائی اتنا مال بچا ہے کہ جس سے قربانی ہو سکتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی جانب سے قربانی واجب ہوگا۔ ایک ثلث سے زیادہ مال لگ رہا ہے تو پھر واجب نہیں مانا جائے گا، اس وصیت کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک ثلث کے اندر آتا ہے خرچہ تو اس کا نافذ کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر وارث اس کو نافذ نہیں کرتا، اس کی جانب سے یہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو وارث گنہگار مانا جائے گا۔ تیسری شکل یہ ہے کہ وہ وصیت بھی نہیں ہے اور اپنی عام قربانی جو کر رہا ہے اس میں وہ شامل بھی نہیں کیا ہے، وہ مستقل اس کی جانب سے ایک مستقل جانور ذبح کرنا چاہ رہا ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو اس بارے میں علماء اکرام کا یہ ہے کہ کرنا جائز ہے، لیکن یہ اسے سنت قرار دینا نبی کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ تو ایسا نہیں ہے۔ عمومی طور پہ کیا ہے کہ صدقے کے باب میں اگر کوئی آدمی قربانی کرتا ہے میت کی طرف سے تو جائز ہے، کر سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیا ہے زندگی میں جو آپ کے چچا وغیرہ شہید ہو گئے یا آپ کی اولادیں کیا ہے اس دنیا کو رخصت کر کے چلے گئے، آپ کی اولادوں کا جو انتقال ہوا، آپ نے ان میں سے کسی کی قربانی الگ سے مستقل آپ نے نہیں کی، اور صحابہ سے بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، تو اسے سنت قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ ہاں عمومی طور پہ صدقے کے باب میں اگر کوئی آدمی ان کی جانب سے کرتا ہے تو کر سکتا ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ یہ کچھ اہم مسائل تھے جس کے سلسلے میں بار بار لوگ سوال کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید قربان کی اہمیت کو سمجھ کر اس میں قربانی کرنے کی، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تنفیذ کرنے کی اور اللہ کی بندگی کرنے کی اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو اسلام اور ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔